نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ مکمل کر دی ہے۔ آج سے نئی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ ہے سورہ آل عمران۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس کے اندر 200 یا 199 آیتیں ہیں۔ مئتا آیتین لکھا ہے۔ سورۃ آل عمران مدنیتن، یہ سورت مدنی ہے۔ وہی مئتا آیتن، اور اس میں 200 آیتیں ہیں، یعنی کل اس میں 20 رکوع ہیں، 3480 کلمے ہیں اور 14520 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سورت ہے سورہ آل عمران، اس سورت مبارکہ میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے جو ضابطہ عطا فرمایا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام دین اسلام ہے۔ اس دین کے بنیادی عقائد اور بنیادی اصول زمانے اور ٹائم اینڈ سپیس کے اختلاف کے باوجود ازلی اور ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دین جو ہے انسانی عقل کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا دین ہے جو کہ حق ہے، اور حق ایک ہی ہوتا ہے ہر زمانے میں، ہر حال میں۔ تو اسلام کے نام بدلنے والے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جن انبیاء کرام کے نام پر تم اپنے الگ الگ مذہبوں کی بنیادیں بنا رہے ہو، ان سب کا دین بھی اسلامی تھا۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی مذہب بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہودی مذہب بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تمہاری اپنی خرافاتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین روز اول سے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پورا ایک ہی دین تھا، اور یہ دین اسلام ہی ہے۔ اس اعتبار سے ہر نبی مسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہوا کرتی تھیں، یعنی بعض رسولوں کو بعض مختلف قسم کے خاص احکامات دیے جاتے تھے، تو انہیں شریعت کہتے ہیں، طریقہ کہتے ہیں، لیکن مذہب سب کا ایک ہی تھا، یعنی کہ دین ایک ہی تھا۔ اور اس صورت کے اندر عیسائیوں کے باطل عقائد کی بہت سارے رد کی گئی ہے۔ آپ نے سورۃ البقرہ ملاحظہ کی، اکثر اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کے ساتھ مکالمہ ہے، بعض جگہوں پر یہودیوں کے باطل نظریات کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے غلط اعمال اور افعال کے پکڑ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ تفصیل ملے گی۔ اور یہ جو سورہ آل عمران ہے، یہ خصوصی طور پر جو ہے اس کے اندر آپ کو مضامین کون سے ملیں گے کہ جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ایڈریس کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے باطل عقائد کو جو ہے رد کیا ہوتا ہے۔ خصوصاً یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، کرسچنز کو ہی کہتے ہیں نصارہ اردو میں، ٹھیک ہے، نصرانی، یہ نصارہ جمع ہے نصرانی کی۔ تو یہ نجران کے جب نصارہ آئے تھے، ان کے عیسائی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس موقع پر جو ہے یہ سورہ آل عمران کا حصہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کا فرق میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کا فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے جو ہے نا مضامین سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مکی صورتوں میں اکثر جو ہے نا عقائد کے تعلق سے معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 30واں پارہ مکی صورتوں سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر جو ہے توحید، رسالت، پھر فرشتے، کتابیں، اور جو ہے باقی عقائد جو ہوتے ہیں، تقدیر کا مسئلہ، اور بعثت بعد الموت، جنت، دوزخ، حساب کتاب، جزا و سزا، یہ سارے جو ہے نا قیامت کے احوال وغیرہ، یہ سب ایمانیات کے ٹاپکس ہیں، اور یہ سب جو ہے مکی صورتوں میں زیادہ ملتے ہیں آپ کو۔
مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ مکہ میں ایڈریس مشرکین کو کیا جاتا تھا جن کا عقیدہ درست نہیں تھا، لیکن مدینہ جب ہجرت کر گئے ہیں تو وہاں تو مومنین تھے، یعنی کہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہود بھی تھے لیکن اللہ کو ماننے والے بعض لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہود، نصارہ اور مسلمان یہ مخاطب ہوا کرتے تھے۔ تو مدینہ میں چونکہ اہل ایمان بھی ہیں تو اہل ایمان کو احکام سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جب کبھی آپ دیکھیں گے کہ یا ایہا الناس کر کے خطاب کیا جائے گا تو عموماً وہ جو ہے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن جب یا ایہا الذین آمنو کہا جائے گا تو اس کا مطلب صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، مومنین ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب احکام دینا ہوں گے کوئی عبادات یا معاملات کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ایہا الذین آمنو، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب یہ جو سورہ آل عمران ہے، یہ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران یہ جو ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو ہے نسل میں آگے جا کے حضرت بی بی مریم پیدا ہوئی، اور بی بی مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ جو نسل تھی یہ بابرکت تھی۔ یعنی اس صورت میں تذکرہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران کی اولاد کا تذکرہ، جو کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائٹل سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے دیکھیں، سورہ آل عمران کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ التی یذکر فیہا آل عمران یوم الجمعہ صلی اللہ علیہ وملائکتہ حتی تغیب الشمس، یعنی جو شخص جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھے جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے سورج غروب ہونے تک اس پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ اسی لیے خصوصی طور پر جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے سورہ آل عمران کے پڑھنے کا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ البقرۃ وآل عمران والنساء كتب عند اللہ من الحکماء، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکماء میں لکھ دیتا ہے۔ حکماء حکیم کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ نے حکمت عطا کی ہے، علم کے بعد حکمت ملتی ہے، وزڈم ملتا ہے، تو اہل وزڈم والے لوگ، حکمت والے، اہل حکمت جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ کتنی بابرکت صورتیں ہیں، اور یہ صورتیں بڑی ہیں قرآن کی۔ سورہ بقرہ بڑی ہے، آل عمران بڑی ہے، سورہ نساء بڑی ہے، ٹاپ 3 لیول کی یہ بڑی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا جو شخص انہیں پڑھتا ہے اللہ انہیں حکماء میں لکھ دیتا ہے، اہل حکمت بنا دیتا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، بڑی فضیلت ہے، تو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اکثر چھوٹی صورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، بڑی صورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ حکمت کا بڑا حصہ چھوڑ رہے ہیں۔ جو لوگ حکمت سے محروم ہو جائیں گے، آپ اندازہ لگائیں، جبکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں تو مقاصد کیا تھا؟ اس اہم مقاصد میں سے یہ تھا، یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت فرمایا، اور آگے انہیں حکمت بھی سکھائیں، کتاب بھی سکھائیں، حکمت بھی سکھائیں۔ تو یہ حکمت کا ایک حصہ ہے، جز ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنت وغیرہ آقا علیہ السلام نے سکھائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ آل عمران فہو غنی، یعنی جو شخص سورہ آل عمران پڑھے گا وہ غنی ہو جائے گا۔ تفسیر در منصور میں یہ روایت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں، یعنی سورہ آل عمران پڑھنے سے آدمی غنی ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بابرکت صورت کو روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، بڑی چھوڑ دیتے ہیں، برکت چھوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ صورتیں چونکہ مدنی ہیں تو اس میں احکام زیادہ ملیں گے، یعنی حلال و حرام کا تذکرہ زیادہ ملے گا، جائز ناجائز کا،
اور عبادات معاملات کی تفصیلات ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مدنی صورتوں کا خاصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورۃ البقرہ سیکھی تھی تو 10 سال کے عرصے میں سورہ بقرہ کو مکمل کی تھی، ہم نے تقریباً 6 مہینے میں مکمل کی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے، وہ کیا کرتے تھے، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک آیت سیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر جب تک اس پر مکمل طور سے اس کا جو ظاہر و باطن پورا ایبزارب نہیں کر لیتے، اور جب تک وہ عمل میں حکم نہیں آ جاتا، تب تک دوسری آیت کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یعنی ایک آیت کو پوری طرح سے اچھی طرح سے سمجھ لیتے، ہر ہر اس کا باریک جز سمجھ لیتے، اس کے احکام پر، اس کی تفصیلات پر عمل کر لیتے، پھر اس کے بعد اگلے حکم کی طرف جاتے۔ صرف زیادہ پڑھنا مقصد نہیں ہوتا کہ ہر حکم پر عمل کرنا بھی آ جائے، یہ اس طرح سے سیکھا کرتے تھے۔ چلیے ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اب سورۃ البقرہ میں بھی حروف مقطعات کی بحث ہم نے پڑھی کہ حروف مقطعات ہوتے کیا ہیں، اور اس کے جو اصل معنی ہے اس کی طرف ہم نہیں پڑھتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ اب اس کی تفصیل آگے اسی رکوع میں آئے گی کہ آیات متشابہات کسے کہتے ہیں۔ مقطعات کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ انہیں قطع کر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف کو سیپریٹ، لام کو سیپریٹ، میم کو سیپریٹ میں نے پڑھا، میں نے علم نہیں پڑھا اس کو۔ جیسے کہ آپ سورہ فیل پڑھتے علم تارا کیفا پڑھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، الف لام میم تارا کیفا نہیں پڑھتے وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جیسا ہم تک قرآن پہنچا ہم ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اس کی بحث ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت بھی سورۃ البقرہ کے اندر اس طرح کی گزر چکی ہے۔ آیت الکرسی کا ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تفصیل ہم نے پڑھی۔ حیون کا معنی ہوتا ہے زندہ، جو اپنی ذات سے زندہ ہو، اسے کسی نے زندہ نہیں کیا، وہ اپنی ذات سے خود سے زندہ ہے۔ قیوم قائم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی پر منحصر نہیں ہے اپنے قیام میں۔ نزل علیک الکتاب، نزل نازل کیا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، یہ آپ علیک تم پر نازل کیا، ٹھیک ہے؟ یہ مخاطب کے لیے علیک تجھ پر، مخاطب واحد کا صیغہ۔ اب اس کا کیا معنی کہ آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا، یہ آپ سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل علیک الکتاب ای القرآن، کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن پاک کو نازل کیا متلبسن، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ نزلہ لفظ آیا، ہاں یہ غور کریں اس کے اوپر، نزلہ آیا ہے۔ آگے ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، تو نزل علیک الکتاب بالحق، یعنی بالصدق فی اخبارہ، جو ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے اس کی ہر خبر سچی ہے، ٹھیک ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے اس کی جو آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، بین یدی کا معنی ہوتا ہے جو چیز سامنے ہو۔ قبلہ من الکتب، یعنی جو پہلے کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ کون سی تھی؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا۔ اب یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ انزلہ، پیچھے کیا استعمال ہوا؟ نزلہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ انزلہ تورات اور انجیل دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن نزلہ صرف قرآن کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، انزلہ کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا یک بارگی نازل ہو جانا، ایک ہی ٹائم میں سارا کا سارا نازل ہو جانا۔ پچھلی آسمانی کتاب جو تھی جیسے کہ تورات اور انجیل، اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پوری کی پوری نازل کی تھی، لیکن قرآن جو ہے وہ یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے،
تو اس کے لیے نزلہ لفظ استعمال کیا. نزلہ کا معنی ایک ساتھ اترنا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا تھوڑا اترنا ہوتا ہے. تو نزلہ اور انزلہ دونوں کا معنی ہے نازل ہونا، لیکن نزلہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا اور انزلہ میں ایک ساتھ نازل ہونا. فرق سمجھ میں آئے؟ دیکھیں یہ عربی زبان کی کیسی بیوٹی ہے، ایک ہی لفظ کے اندر کتنی تفصیل ہوتی ہے، معنی کی کیسی گہرائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. من قبل ہدن یعنی اس سے پہلے، ای قبل تنزیل ہی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا. ہدن یہ حال ہے بمانا ہادیین من الضلالہ، یہ جو تورات و انجیل بھی ہم نے نازل کی تھی وہ ہدایت دینے کے لیے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہی کتابیں نازل کی تھی. للناسی لوگوں کے لیے. اب ناس سے مراد یہ ہر شخص کے لیے تھی، لیکن ہدایت کسے ملی؟ ممن تبعہما، جو جن لوگوں نے ان کی کتابوں کی پیروی کی. ٹھیک ہے. للناس یشیر الی ان اللام فیہ للجنس، اس کے اندر جو لام ہے یہ اشارہ کرتا ہے جنس کی طرف، یعنی ہر شخص کے لیے. انسان، ناس سے مراد ہر شخص. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے تورات و انجیل کو قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. فیہما، اب یہ میں نے یہاں پر یہ جو تفصیل تھی نزلہ اور انزلہ کی وہی یہاں بیان کیا. فیہما بھی انزلہ و فی القرآن و بھی نزلہ المقتضى للتقریر لانہما انزلہ دفعتا واحدتا بخلافه. ٹھیک ہے. یہ وہی بتا رہے ہیں کہ تورات و انجیل ایک دفعہ ہی نازل ہوئی، ایک ساتھ ہی نازل ہوئی، قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے بعض جگہ آپ دیکھیں گے انزلہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان کو نازل کیا. اب فرقان سے مراد کیا ہے؟ الکتب الفارقۃ بین الحق والباطل، یعنی کہ اللہ نے فرقان نازل کیا، فرق کرنے والی کتاب نازل کیا. کیا چیز میں فرق کرتی ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. وَذَكَرَهُ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ لِيَعُمُّ مَا عَدَاهَا. اب یہ جو فرمایا، فرقان اصل میں قرآن کا ایک نام ہے، یاد رکھیں. فرقان کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا نام ہے. قرآن کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک ہے فرقان، فرق کرنے والا، چونکہ یہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. اب وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ کہہ کر اللہ رب العزت نے پہلی ساری کتابوں کا ذکر کر کے آخر میں فرقان کا ذکر کیا. یعنی قرآن پچھلی کتابوں کے علوم کو شامل ہے. پہلے قرآن کے تعلق سے کیا بیان کیا کہ قرآن جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی جو پچھلی کتابیں گزر گئی، کیونکہ پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہوا تھا کہ آخری نبی کو بھیجیں گے اور ان کے اوپر قرآن کو نازل کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے بشارت دے دی تھی. اور اس قرآن میں کیا بشارت دی جا رہی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلی کتابیں درست تھی، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی ہے جس کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. معلوم ہوا قرآن آخری کتاب ہے اور نبی بھی آخری رسول ہیں. اس کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والی ہے نہ ہی کوئی نبی آنے والا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں. کفر کا معنی انکار کرنا. بے شک وہ لوگ، انا یعنی بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا. تو کون سی آیتوں کا؟ ای القرآن وغیرہ، قرآن کی اور دوسری اس کے علاوہ. لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک شدید قسم کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. عذاب شدید، شدید یہ صفت واقع ہو رہی ہے عذاب ان کی، یعنی کہ بہت ہی شدت والا سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی عزیز ہے. عزیز مطلب غالب ہے، علی امری. ٹھیک ہے. اپنے حکم پر وہ بالکل غالب ہے. فلا یمنعه شیء من انجاز ووعده ووعیده، یعنی کہ اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ جو اس نے لوگوں سے، مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں جنت عطا کرے گا وہ دے کر ہی رہے گا. اور جو اس نے وعید کی ہے، وعید کہتے ہیں عذاب کے وعدے کو.
اور جو لہم عذاب شدید فرمایا کہ انہیں سخت عذاب دے گا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے عذاب دینے سے، اس لیے وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کا حکم سب پر چلتا ہے، ذو انتقام، ٹھیک ہے، اور انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا، عقوبۃ شدیدۃ ممن عصاہ، جس نے اس کی نافرمانی کی اس سے شدید قسم کا بدلہ لے گا، لا یقدر علی مثلھا احد، اور اس طرح پکڑ کرنا، انتقام لینا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی لیے وہ غالب بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ اب آسمان اور زمین کا خاص ذکر کیا، کیوں ذکر کیا؟ فرمایا کہ لعلم کہ لعلمہ بما یقع فی العالم من کلی و جزئی وخصصہما بالذکر لأن الحس لا یتجاوزہما، کیا بیان کر رہے ہیں کہ خصوصی طور پر زمین و آسمان کا کیوں ذکر کیا؟ پہلے تو یہ فرمایا نا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یا چاہے وہ کلی ہو یا جزئی ہو، ٹھیک ہے، جو میجر چیزیں ہوں یا مائنر چیزیں ہوں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، ذرہ ذرہ، ایک ایک جراثیم، ایک ایک مائکرو آرگینزم جو ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک سوئی کی نوک پر کروڑوں مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تعداد جانتا ہے، ان کی پیدائش اور اس کے اینڈ کو جانتا ہے، یہ کب تک رہے گا، کیا کرے گا، اس سے بینیفٹ ہوگا، نقصان ہوگا، ساری تفصیلات اللہ جانتا ہے۔ سوچیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر کروڑوں بیکٹیریاز ہیں، مائکرو آرگینزمز ہیں، تو اللہ اتنی تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے، تو پوری دنیا کے بارے میں کتنا جانتا ہوگا۔ اب یہ جو کہا نا کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین و آسمان کی، بھائی کائنات تو اتنی نہیں ہے نا، زمین و آسمان کے بعد بھی تو دوسری چیزیں ہیں، دوسرے پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں، مون ہے، گیلیکسیز ہیں، کہکشاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ بھی پوری کائنات میں تو اور بھی چیزیں ہیں، صرف زمین و آسمان کی تو بات نہیں ہے۔ خاص کیوں کیا؟ کیونکہ انسان زمین و آسمان کے درمیان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو حس ہیں، سینسیشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ زمین و آسمان کے باہر نہیں جا سکتی، ہماری لمیٹیشنز ہے، ہم اسی کے اندر محدود سوچتے ہیں، تو اسی لیے ذکر فرما دیا، یعنی جو کچھ تم جانتے ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات ہے جو کیا کرتی ہے؟ یصورکم فی الارحام، ارحام جمع ہے رحمن کی، رحمن کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، ٹھیک ہے، وہی ذات ہے جو شکلیں بناتا ہے تمہاری کس میں؟ ماں کے پیٹ میں، کیفا یشاء، جیسا چاہے، یعنی من ذکورت او انوثت و بیاد و سواد وغیر ذالک، ذکور ذکرن کی جمع ہے، مذکر، مذکر سے مراد میل، ٹھیک ہے، اور اناث مؤنث، مؤنث کا کیا مطلب؟ فیمیل، تو جو ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جو شکلیں بناتی ہے، میل اور فیمیل بناتا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، کوئی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ اس کا بچہ مذکر پیدا ہوگا کہ مؤنث پیدا ہوگا، گورا پیدا ہوگا یا کالا پیدا ہوگا، بیاض کہتے ہیں گورے کو، سواد کہتے ہیں کالے کو، تو اللہ رب العزت ہی تخلیق فرماتا ہے، گورا پن، کالا پن، اور لڑکا ہونا، لڑکی ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کیف یشاء، فرما جیسے اس کی مرضی ہے ویسے کرتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز، وہ غالب ہے، فی ملک ہی، اپنے ملک میں، الحکیم، وہ حکمت والا ہے، فی صنعہ، اپنی تخلیق میں، جو اس نے چیزیں پیدا کی ہے ہر چیز حکمت کے تحت پیدا کی ہے، فضول نہیں پیدا کی ہے، سمجھے، اگر کسی کو بیٹا دیتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، کسی کو کالا بنایا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، کسی کو گورا بنایا تو اس کے پیچھے حکمت ہے، ضروری نہیں کہ ہر بار اس کی حکمت سمجھ میں آئے، اللہ کا ہر فیصلہ سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اندر تقدیر کا مسئلہ ہے،
بس اسی پر بات کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے جو بحث آ رہی ہے وہ آیات متشابہات اور محکمات کی بحث ہے، جس کے اندر وضاحت کی ضرورت ہے، تفصیل کی ضرورت ہے۔ تو ابھی پہلے اس بات کو لے لیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسا وہ چاہے۔ اللہ رب العزت جب کوئی عورت جو ہوتی ہے، جو کوئی پریگننٹ ہوتی ہے اور بچہ جب پیٹ میں پرورش پاتا ہوتا ہے تو مختلف شکلوں میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نطفے سے جو ہے وہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی بستہ خون بن جاتا ہے، خون جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 40 کے بعد یہ چینجز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور اس کا انجام، یعنی وہ نیک ہے یا بد ہے، یہ سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح ڈالتا ہے۔ تو اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرماتے ہیں کہ آدمی جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں ہاتھ بھر کا، یعنی بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے، تو کتاب سبقت لے جاتی ہے، یعنی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے، یعنی دوزخیوں کا سا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص ہوتا ہے جو دوزخیوں کے جیسے، جہنمیوں کے جیسے عمل کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی جہنم کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے، وہ جنتیوں جیسے عمل کرنے لگ جاتا ہے اینڈ میں، اور پھر اسی پر خاتمہ ہو جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اور یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں 4 مقامات پر، مختلف مقامات پر آئی ہوئی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے، یہ لکھا جا چکا ہے کہ ہم کتنا رزق کھائیں گے اور کب مریں گے، عمر کتنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ ہم کیسے اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے یا برے اعمال کریں گے، یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں تقدیر پر تو سب کا ایمان ہے کہ اللہ، تقدیر کہتے ہیں اللہ کے علم اور اس کے فیصلے کو، تو یہ تو طے ہو چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم نے اعمال کیوں کرنا ہے؟ اگر جنتی جنت میں جانے والا ہے، دوزخی دوزخی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، تو اگر میں اچھے اعمال کروں بھی اور میں جہنم میں جانے والا ہوں تو اس کا کیا فائدہ؟ اور اگر میں جنت میں جانے والا ہوں اور میں نیک اعمال نہ کروں تو بھی کیا فرق پڑنے والا ہے؟ گناہ بھی کر لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ تو دیکھیں بات ایسی نہیں ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے، جنتی لوگوں کے لیے نیک کام اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے، اور جو جہنم میں جانے والا رہتا ہے اس کے لیے نیک کام مشکل ہو جاتے ہیں اور جہنم والے کام آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے، یہ چوائس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی کے بنیاد پر جزا اور سزا ہونی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تقدیر کا غالب آنا سے مراد کیا ہے کہ انجام کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اینڈ کس پر ہوگا۔ دنیا میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر گناہ کرتا رہے، لیکن اینڈ میں جا کے توبہ کر لے سکتا ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور آخر میں نیک اعمال کر لے، اور انجام کا اعتبار ہے۔ اب وہ نیکی پر اس کا خاتمہ ہوا، کلمے پر خاتمہ ہوا، تو ہو سکتا ہے وہ جنتی ہو۔ اور کبھی ایک آدمی دنیا میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن اینڈ اس کا خراب ہو جاتا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ساری عبادتیں بھی چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی میں لگ جاتا ہے، کبھی مرتد ہو جاتا ہے یا تو پھر کافر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تقدیر غالب آ گئی، یعنی کہ وہ شخص جو ہے آخر اپنے انجام کو پہنچا، اب اگر اس کفر پر اس کا خاتمہ ہوا تو بے شک جہنم میں جائے گا،
ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا انجام کیا ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ فرمائے، یعنی ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمارا انجام درست ہو اور ہمارے لیے نیک اعمال آسان ہو جائیں، اور برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پھر نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو ختم، پھر اس ایسے شخص کے لیے نجات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے کا نام ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے پہلے زمانے میں، اسے جبریہ اور قدریہ کہا جاتا ہے۔ جبریہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہم سے سارے کام کروائے ہیں، ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو بھی اللہ کی مرضی ہے اور اس کی زبردستی سے ہوتا ہے، برے کام کرتے ہیں تو اس کی زبردستی سے۔ تو یہ جبر کا ان کا کنسپٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بندے کو، دونوں راستے بتا دیے، لیکن چوائس ہماری ہے کہ ہم اپنی چوائس سے کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں یا پھر نیکی کرتے ہیں، اسی کے لیے تو جزا و سزا ہے۔ یہ جبریہ۔ دوسرے ہیں قدریہ۔ قدریہ تو سرے سے تقدیر کا ہی انکار کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی مرضی تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، دونوں فرقے غلط ہیں اور یہ کفریہ عقیدے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور تقدیر اتنا ایک نازک مسئلہ ہے کہ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بس اس پر مانو، اور تقدیر ماننے سے فائدہ حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مصیبتوں پہ صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہے جو بھی مصیبت مجھ تک پہنچ رہی ہے میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر کسی کو بلیم نہیں کرتا، اسباب جمع کرتا ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں کرتا، ریسورسز پہ، اس کو معلوم ہے کہ یہ جو چیزیں میں جمع کر رہا ہوں یہ صرف اللہ چاہے تو اثر کرے گی ورنہ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ راستہ بھی صحیح اختیار کرے گا، اسے معلوم ہے کہ جتنا رزق مجھے ملنا ہے اتنا مل کر رہے گا، تو میں حرام ذریعے سے کیوں کماؤں، میں حلال ذریعے سے کماؤں گا۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنے کے کئی فائدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت طویل بحث ہے جو عقائد میں پڑھائی جاتی ہے، خیر۔ تو یہاں پر آیت نمبر 6 پر ہمارا آج ہم اختتام کر لیتے ہیں، کل سے پھر اگلی آیت کو شامل کریں گے۔ کل بہت اہم مضمون ہے، یہ آیت جو آ رہی ہے آگے، یہ احکامات اور متشابہات آیت کو، یعنی پورے قرآن کے آیتوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے، تو یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس پر کلام کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔